اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم مضمون پڑھیں گے عیدین، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ عید کے لفظی معنی خوشی کے ہیں۔ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو یہود مدینہ سال میں 2 مرتبہ عید مناتے تھے۔ ان خوشی کے دنوں میں مدینہ کے دیگر باشندے بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور یہود کی اسلام دشمنی کے باعث اب مسلمان ان تقریبات سے الگ رہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار مدینہ اور مہاجرین کو خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر خوشی کے دن عطا فرمائے گا۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق مسلمان اللہ کے فیصلے کے منتظر رہے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عیدین کا تحفہ دیا۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو عیدین کہتے ہیں۔ عید الفطر، مسلمان یکم شوال کو عید الفطر مناتے ہیں۔ اس سے پہلے پورا ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں، راتوں کو جاگ کر عبادت کرتے ہیں یعنی تراویح پڑھتے ہیں، صبح سے شام تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکے رکھتے ہیں، رمضان المبارک میں تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں اور عبادت خداوندی کرتے ہیں۔ چاند رات، رمضان المبارک کی آخری شام غروب آفتاب کے بعد مسلمانوں کا ذوق و شوق دیدنی ہوتا ہے۔ ان کی نگاہیں آسمان کی وسعتوں میں چاند ڈھونڈتی پھر رہی ہوتی ہیں۔ جو ہی چاند نظر آتا ہے سب اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کر دیتے ہیں۔ مسلمان عالم اور پوری انسانیت کے لیے امن و سلامتی کی دعا مانگتے ہیں۔ چاند رات کو بچے اور خواتین چاند رات میلے میں خرید و فروخت کرتے ہیں جہاں بے پناہ رش ہوتا ہے۔ چاند رات کو لڑکیاں چوڑیاں پہنتی ہیں، مہندی لگواتی اور پکوان تیار کرتی ہیں، کپڑے استری کیے جاتے ہیں۔ نماز عید، بچے شوق سے صبح سویرے ہی اٹھ جاتے ہیں۔ نماز عید کی تیاری میں بچے اور بڑے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق نہا دھو کر بہترین لباس پہنتے ہیں، نئے جوتے پہنتے ہیں، لڑکیاں نئی چوڑیاں پہنتی ہیں اور مختلف رنگوں کے ربن اپنے بالوں میں باندھتی ہیں۔ ننھے منھے بچے اس روز سب کی نظروں کو پاتے ہیں۔ مرد اور بچے نماز عید کے لیے عیدگاہ یا مساجد کا رخ کرتے ہیں اور خطبہ عید سنتے ہیں۔ فطرانہ، نماز عید پر جانے سے پہلے غرباء میں فطرانہ تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ عید کے دن بڑے بوڑھے نوجوان اور بچے تشکر کے جذبات سے معمور اللہ کی تسبیحات زبان سے ادا کرتے ہوئے عیدگاہ کی طرف چل دیتے ہیں۔ نماز عید مسلمانوں کا سالانہ اجتماع ہے جہاں اللہ کے انعامات و نوازشات کا تذکرہ اور شکر ادا کرتے ہیں۔ رمضان کے بابرکت مہینے کے اختتام پر اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ فطرانے کی رقم سے غریب، مسکین اور ضرورت مند اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ خوشیاں ہی خوشیاں، اس دن ہر گھر میں اچھے اچھے کھانے پکتے ہیں، بچوں کو عیدی دی جاتی ہے جسے پا کر وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ دوست اور رشتہ دار ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے ہیں جہاں مہمانوں کی توازہ مشروبات، پھلوں، مٹھائیوں اور مزیدار کھانوں سے کی جاتی ہے۔ اس روز تحائف تقسیم کیے جاتے ہیں۔ عید مبارک کی صدائیں دن بھر سنائی دیتی ہیں جو رات گئے تک جاری رہتی ہیں۔ عید میلہ، شہروں میں بچوں کے لیے مختلف میلے لگتے ہیں۔ عید میلہ اور عید ملن جیسی تقریبات ہوتی ہیں جہاں بچوں کی دلچسپی کا خصوصی دھیان رکھا جاتا ہے۔ چاروں طرف رنگ برنگی اور زرق برق پوشاکوں میں ملبوس بچے ادھر ادھر دوڑتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ عید الفطر کا دن مسلمانوں کے لیے بہت ہی خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اس روز بندگی رب کے ساتھ ساتھ خوش کن لمحات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ عید الاضحیٰ، یہ عید ہر سال 10 ذو الحجہ کو منائی جاتی ہے۔ اس تقریب کے ساتھ ایک واقعہ منسوب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر تھے۔
اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے فرزند تھے۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ کوئی قیمتی چیز راہ خدا میں قربان کر رہے ہیں۔ آپ نے اونٹ، گائے وغیرہ سب کچھ خدا کے راہ میں قربان کیا، مگر خواب بدستور آتا رہا۔ حضرت ابراہیم سوچ میں پڑ گئے اور آخر کار وہ اس فیصلے پر پہنچے کہ ان کے پاس بہت ہی قیمتی چیز ان کا بیٹا ہے جو بڑھاپے کا سہارا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو راہ خدا میں قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اس خواب کا تذکرہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے کیا۔ انہوں نے آپ سے کہا، ابا جان، آپ خدا کا حکم بجا لائیں، انشاءاللہ آپ مجھے ثابت قدم رہنے والوں میں پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر جنگل میں پہنچے۔ باپ نے بیٹے کو زمین پر لٹایا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی۔ مبادہ شفقت پدری سے مغلوب ہو کر وہ اس عزم پر قائم نہ رہ سکے، یعنی بیٹے کی محبت میں کہیں وہ اس ارادے سے پھر نہ جائیں، اس لیے انہوں نے اپنے آنکھوں پر پٹی باندھی۔ باپ نے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو گزن نہ پہنچنے دی اور اسی جگہ جنت سے ایک مینڈا لایا گیا جو ذبح ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو آپ علیہ السلام کی اطاعت و فرمانبرداری کا یہ انداز اس قدر پسند آیا کہ اسے سنت ابراہیمی کے طور پر رہتی دنیا تک جاری فرما دیا۔ دنیا کے مسلمان ہر سال 10 ذی الحجہ کو اس عظیم قربانی کی یاد تازہ کرتے ہیں اور قربانی دیتے ہیں۔ قربانی کا یہ گوشت غرباء، مساکین اور محلے داروں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ 3 روز تک جاری رہتا ہے۔ لوگ یہ گوشت کھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور حمد و ثنا کی سوغاتیں پہنچاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خوشی کے ان موقعوں پر اپنے غریب و مفلس بھائیوں، رشتہ داروں، عزیزوں اور پڑوسیوں کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں۔ حج مبارک۔ عید الاضحیٰ پر 40 لاکھ فرزندان توحید مختلف ممالک سے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور یوم عید منی کے مقام پر قربانی کرتے ہیں۔ حجاج کرام کی دی گئی قربانی کا یہ گوشت غریب ممالک میں بھیجا جاتا ہے۔ عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز مسلمانوں کی سالانہ کانفرنس سمجھی جاتی ہے، جس میں شہر بھر کے مسلمان شریک ہوتے ہیں، جس کا مقصد ایک دوسرے کے دکھ، درد اور مسائل کا جاننا اور ان کا حل تلاش کرنا ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر عازمین حج کا دنیا میں سب سے بڑا اجتماع مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے، جو پوری دنیا کا اسلامی اجتماع ہوا کرتا ہے۔ تمام ممالک کے مسلمان یہاں ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔